مولاي يا مولاي مولاي مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ عروے کو دیکھیں اور اس کے جو حواشی ہیں اتنا معاصر علماء بھی کہتے ہیں یہ جو صحیح روایت ہمارے پاس ہے اس کے لحاظ سے رمضان میں دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مورد نہیں تھا تو ٹھیک ہے، عید کے دن معین کیا گیا ہے، لیکن اگر رمضان میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ادا ہے. عرض کردم اگه این صحیح نبود بله همینه. اگر ہمارے پاس یہ صحیح روایت نہیں ہوتی تو ہم یہی کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن عروہ نے، صاحب عروہ نے اور دیگر علماء نے اسی صحیح کی روایت کی بنیاد پر یہ اجازت دی ہے کہ رمضان میں دے سکتے ہیں. ہاں، البتہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو قرض کے عنوان سے دے اور بعد میں نیت کرے، یعنی کیا یہ احتیاط ہے کہ صحیح پر بھی عمل، صحیح روایت پر بھی عمل کر لیا ہے اور بعض دیگر علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کی مخالفت بھی نہ ہو. دیکھیں ہم تابع ہیں فطرت کے احکام کے، تو اگر اس کے اوپر علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اس صحیح روایت کو قبول کیا تو ہم کیوں نہ اس کو قبول کریں. بله قاعدش همینه. بله بله اجیر. نه مقتضای عقد اجاره دیکھیں اجارے کا جو تعارف انجام بده. مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وقتی که این نمیتونه پس اجاره نسبت به این مقدار باطل میشه، این پول رو باید به حاکم شهر بده. اگر انسان جو معاہدہ آپس میں کیا اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر وہ پیسہ جو دیا گیا تھا وہ اس کا حق نہیں اس کو لے سکے، اور اگر وہ شخص دینے والا اس دنیا سے چلا گیا، کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حاکم شرع کے پاس جائے. همین حرفیه که مکرر من عرض کردم که ظاهر این است که این مقدار پول که گفته میشه میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ جو مقدار ہم پیسے کو کسی وقت پیسے کی بیان کرتے ہیں مہر میں یا دیگر چیزوں میں، وہ مقدار پیسہ نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت ہے، یعنی اس کی مالیت ہے. حاکم شهر ولیه، کسیه که دسترسی بهش نیست و اینم به این اگر دسترسی بود اب حاکم شرع چونکہ جس انسان تک نہیں پہنچ سکتے اور نہیں معلوم کس نے دیا تھا یا نہیں معلوم وارث کون ہے، تو جو وارث، جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث امام ہے اور زمان غیبت میں حاکم شرع ہے، تو اس تک پہنچائیں، اور مراد وہ قیمت ہے جو اس وقت ہے. اون مسئله هم که سابق صحبت شد راجع به جنون متصل، وہ مسئلہ جو ہم لوگوں نے بحث کی تھی رمضان میں کہ جنون متصل، یعنی جو بچہ مجنون تھا اور بالغ بھی جنون کے عالم میں ہوا. غالبا میگن که همون ولی پدر و جده. اکثر کہتے ہیں، همچون که فرمود. بله بله
اکثر کہتے ہیں کہ باپ اور جد ہی اس کا ولی رہیں گے، فرمودن حتی در جنون منفصل حتی جنون منفصل میں بھی بعض علماء اسی کے قائل ہیں، ہم جواہر داره هم شیخ داره ظاهرا حتی همون یعنی منفصل یعنی وہ شخص جو بالغ تھا، عاقل تھا اور پھر بعد میں مجنون ہو گیا، اس کے لیے بھی ولی جو ہے وہ اس کے باپ اور دادا ہی رہیں گے۔ بله همین که فرمودید. بله دیگه اگه دلیل نسبت به حامله وقتی اگه کفاره کردن کسی دیگه باشه اون یه دلیل دیگه میخواد. دیکھیے جب دلیل کہہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حاملہ کا ہے تو باقی دوسرے چیزوں کے لیے تو پھر ہمیں دلیل لے آئیے پھر سے۔ حمل برای زوجه، خرج حمل هم برای زوجه، اما وقتی که به حامل گفته شده که دیکھیے حمل جو ہے وہ زوج کا ہے، یعنی وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور کفاره بدی، لیکن یہ جب کہا جاتا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو کفارہ دیں گے، یہ ہمیں دلیل چاہیے کہ ہم زوجہ کے زوج کی گردن پہ آئے گا۔ زوج بده، دلیل میخواد بگن زوج بده، وقتی که دلیل نداره قاعدتا خود زوجه مکلف. اور جب دلیل نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ شوہر دے؟ اون بچه است که خرج بچه بر زوجه. ہاں لیکن اگر جیسے کوئی مثال کے طور کے اوپر خرج بچه بر زوجه اما کفاره هم بر زوجه. دیکھیے بچے کا خرچ جو ہے وہ تو شوہر کے اوپر ہے، لیکن کفارہ جو بچے کی ولادت کی وجہ سے نہیں خاتون رکھ پا رہی، یہ کفارہ شوہر کے اوپر ہونا، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ چون موت قطع میکنه اونجا، موت قطع میکنه دلیل خاص وقت میخواد، وقت دلیل خاص نیست از این جهت. بله چرا؟ میگم باید دلیل میخواد که بگیم از مال میت بده، وقت دلیل نداره. لیکن دلیل ہمیں چاہیے حکم شرعی دینے کے لیے۔ به چه واسه دیگه از مال میت بده؟ نه دینه، چون قرآن فرموده من بعد وصیت یوسف. دیکھیے یہ قرض تو ہے نہیں کہ میت کے مال سے دیا جائے گا۔ وصیت کرده بود بله، قرآن نے کہا وصیت پہ عمل کرو، قرض کو ادا کرو، پھر اس کے همش میشه ارث. الکلام عدم الدلیل، عدم الدلیل. بله کفاره یعنی فدیه، نه کفاره 60 مسکین. دیکھیے یہ کفارہ نہیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ این 5 تا دیکھیے 5 لوگ ایسے ہیں کسی که ماه رمضان به خاطر سفر جو انسان سفر کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے روزه نگرفت یا مریضی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، نگرفتن در ماه رمضان فدیه به گردنش نیست.
تو روایت داره هدیت الله ہے، کیونکہ اس رمضان میں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے. قرآن فرموده ففدیة طعام مسکین، یعنی وقتی که قضا نکرد لیکن اگر قضا نہیں کرا تو قرآن نے کہا ہے کہ پھر فدیہ دے. در مسافر و در مریض پھر مریض میں اور مسافر میں قضاست که اگر اصل قضا ہے، فدیه نداره. اگر قضا کر لی تو پھر فدیہ نہیں ہے. اینا به خاطر خوردن در اور وہ ماه وہ رمضان 5 لوگ جو ہیں وہ چه قضا گردنشون رمضان میں باشه، افطار مثل کرنے یعنی مسافر کھانے کی وجہ سے ان پر فدیہ ہے، دوای بعضی چاہے بعد میں قضا کریں چاہے نہ کریں. قضا گردنش نباشه، مثل قول جماعتی که منم برداشتم همین چاہے بعد میں روزہ اس کی گردن پہ نہ ہو، جیسے ذوالوطاش ہے. آب میخوره در ماه رمضان، این قضا گردنش نیست، البته محل خلاف اس کی گردن میری نظر میں اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، لیکن اختلافی ہے مسئلہ، نیست، اما فدیه باید بده. لیکن اس کو فدیہ دینا چاہیے. اون جایی که قضا گردنشه اور جہاں مثل قول بعضی قضا ہے که گفته این باید دو تا فدیه بده، وہاں پہ 2 فدیہ دینا ہے، افطار در ماه رمضان ایک افطار ماہ رمضان میں کھانے کا فدیه برای اینکه قضا نکرده اور اگه قضا گردنش باشه. ایک اس لیے کہ اس نے قضا نہیں کی، اگر اس کی گردن پہ قضا ہو. عرض کرد من عرض کرد نه در برای خوردن در ماه رمضان که فدیه داره. نه گفته بخور و فدیه بده، قرآنه. قرآن نے کہا کھاؤ اور قرضہ فدیہ دو. ها همین یطیقونه روزه نمیگیرد و فدیه برای روزه نگرفتن باید بدهد، نه برای ترک قضا. جو روزہ نہیں رکھتا یعنی جو سفر کی وجہ سے یا مریضی کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھنے کے نتیجے میں فدیہ دے گا. قضا کر لی تو پھر اس پہ فدیہ نہیں ہے. فدیه که عقوبت نیست. اکثر نگفتن، اکثر گفتن فدیه لازمه. در شیخ در این 5 تا خلاف در شیخ و شیخ خلاف است، در ذوالعطاش خلاف، اس میں اختلاف ہے، خاطر روایات مختلف روایات کی وجہ سے اختلاف ہے. فإلا در خود ذوالعطاش ذوالعطاش میں نے کہا بہت سے اختلاف ہیں. مسافر و مریض برای افطار در ماه رمضان فدیه نباید بده. مسافر اور مریض ماہ رمضان میں کھانے کی وجہ سے فدیہ نہیں دینا ہے. روایت ہم در این هدیه خدا، روایت ہے کہ ہدیہ ہے یہ خدا کی طرف سے، افطار مسافر کا افطار کرنا اور مریض کا. افطار صوم فدیه اب نداره. اما این 5 تا بالخصوص لیکن یہ 5 جو الگ ہیں چون تو ماه رمضان میخورن، چونکہ روزے میں کی حالت رمضان میں کھا رہے ہیں، اجازت سے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی گردن پہ ایک فدیہ رہے گا. بله بله بله، نه روایات هم داره. اما روایت بھی ہے. در ماه رمضان افطار میکنن و چون افطار کردن یہ 5 لوگ رمضان میں افطار کریں گے یعنی روزہ نہیں رکھیں گے، قضا برشون نیست، خلاص دیگه همون یه لیکن فدیہ دیں گے. بعض ان میں سے ایسے ان کی گردن پہ کوئی جو قضا نہیں ہے لیکن فدیہ دیں گے، بعض ایسے ان کے اوپر قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے. اما بعضی هاشون قضا برش هست بنابر قولی شیخ و شیخه‌ای که قادر بر روزه هستن اما عسر و حرج براشون روزه، اینا گفتن افطار بکنن روز ماه رمضان. اب جیسے کوئی ضعیف اور ضعیفہ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بنابراین که قضا واجب باشه در موردی که بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے تب بھی فدیہ دیں. تو یہ 5 افراد ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں چاہے قضا ہو یا نہ ہو فدیہ انہیں دینا ہے. در ما روایت خاص داره و غالبا فقها تو ذهن همین خصوصا متأخرین فتوا دادن. ایک روایت خاص ہے، یہ ماه رمضان میتونه فطریه رو بده، روایت خاص کی وجہ سے فطرہ دے سکتا ہے. و یه عده‌ای فرمودن به عنوان دین بده. بعد
البتہ اختلافی ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ قرض کی نیت سے دے. که روایت نداره، بعضی فقها که استبعاد کردن اینجور فرمودن، اگر نه بعض نے احتیاط کی وجہ سے ایسی بات کی، وَإِلَّا روایت صحیح ہے ہمارے پاس. غالباً فقها حاشیه ندارن. اکثر فقہا نے حاشیہ نہیں لگایا یہاں پہ. رمضان میتونه فطره رو بده. نعم. ای کفاره اکو بلا اشکال و بالاجماع. اجماع ہے کہ یہاں پر کفارہ ہے. کفاره واجب او مستحب. سوال یہ کہ کفارہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جماعة من الفقهاء هم قالوا الكفاره مستحبه. ایک جماعت علماء نے کہا ہے کہ کفارہ مستحب ہے، دینار فی اوله دینار یعنی مثقال شرعی ذهب، اور نصف دینار فی الوسط اذا وسط المدة كان، وربع دینار فی الاخر. اور اس میں اختلاف ہے کہ پہلے حصے میں جو ہے 1 دینار ہے، دوسرے میں آدھا دینار، دوسرے میں 1 ربع دینار. الكفاره يجري وما يجري ما بي، اللي قال بالوجوب وجوب الكفاره حتى لو ما يجري. اما جماعه قال اور کفارے میں جاننا یا نہ جاننے سے حکم نہیں بدلتا، جانتا ہو تب بھی کفارہ ہے، بعد میں پتہ چلے عمل کرنے کے بعد تب بھی کفارہ ہے. وعليكم السلام. بدال النوافل. النوافل توسعة نوافل کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. ولذا الظاهر أنه هكذا. نعم، حتى إذا يقدر يصلي النوافل وما يصلي يتصدق بدال. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نوافل پڑھ سکتا تو نہیں پڑھا تو صدقہ نکال دے. مو بالش قال شوفوا بالرسالة العملية موجودة، بالعروة موجودة المسألة. مسئلہ عروہ میں موجود ہے. نعم. أي هذه في الرواية ماكو التولي والتبري من فروع الدين. ہمارے پاس روایت تو نہیں ہے کہ تولا و تبرہ جو ہے وہ فروع دین میں سے، من فروع الدين یہ اصول دین میں سے ہے. تعليم، حتى للتعليم ذكر، وإلا في الرواية ماكو أصلا. التاسع والعاشر والسابع والثامن والسادس في الروايات ماكو باعتبار فروع الدين. یہ فروع دین کے اعتبار سے کہ مثلا یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے، ہمارے پاس کوئی روایت تو نہیں ہے. علماء یاد کرانے کے لیے، آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں. عام عوام نے کو یاد کرانے کے لیے اس طرح علماء نے کہا وَإِنَّ تولا و تبرہ فروع دین نہیں، اصول دین ہے. لا، محل خلاف. أنا بنظري نعم جماعة، هذا محل خلاف. 4 صور أكو، صورة واحدة بها رواية. یہ 4 صورتیں ہیں. إذا شخص صلى صلاته هو مفرد بعدين أقيمت الجماعة، ایک یہ کہ انسان نے نماز پڑھ لی، بعد میں جماعت کھڑی ہوئی، نفس الصلاة بالجماعة، اور یہ نماز جماعت کی نیت سے دوبارہ وہی نماز پڑھے کر سکتا ہے. الثلاث الأخر اس کے لیے روایت ہے. قالوا لا بس هاي الصورة وإلا. لیکن اب اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں، یعنی نماز جماعت پڑھ چکا ہے فرادہ پڑھے، یا فرادہ سے فرادہ پڑھے، كل دليل. یا جماعت سے دوبارہ جماعت پڑھے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، أي وہی ایک کافی ہے. إي في إمامية دليل ماكو، رواية ماكو. أما جماعة قالوا فهم عدم الخصوصية. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت خاص نہیں ہے بلکہ کہیں تک بھی جا سکتی ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ پڑھ سکتا ہے نماز. الظهر والعصر مفرد، بعدين جماعة قالوا نريد نصلي وياك جماعة، يعيد صلاته الإمام جماعة، قالوا ما يخالف.
لا لا نفس اليوم اور وہ اسی دن جس دن عید ہے اسی دن یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگلے دن نماز نہیں پڑھ سکتا وہ. صلاة مالح اليوم فيعيد صلاة هذا اليوم اللي صلاها اور مفرد. اسی طرح اگر آج ہی کی نماز اس نے خود فرادہ پڑھ لی ہے تو یہی نماز جماعت سے خود بھی پڑھ سکتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھا سکتا مو عن يوم القيامة، نفس هذا اليوم أيضا جماعة قالوا أنا هم بنظري ما يخالف. ہے. میرے نظر میں اور ایک جماعت علماء کی ان کا نظریہ کہ یہ ہو سکتا ما يخالف. نه ببینید روایت موردش همون یه صورته. از حضرت میپرسه کسی نمازشو فرادا خونده، حالا آمد دید جماعت هست، میخواد ثواب جماعت گیرش بیاد، اقتدا میکنه به جماعت. دیکھیے روایت پہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک انسان نے فرادہ نماز پڑھ لی تھی، اب وہ آیا مسجد یا کہیں پہنچا، وہاں جماعت ہو رہی تھی، کیا وہ یہی نماز پھر سے جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ حضرت کا پڑھ سکتا ہے. اس کو تقریباً سب نے قبول کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس روایت ہے اس کے لیے. من عرض کردم جماعتی از فقها به خاطر این تعلیل سه صورت دیگر هم گفتن اشکال نداره، اما یه عده‌ای گفتن ما چه میدونیم این تعلیله، این شاید چه میدونیم این بعض نے کہا ہے کہ اس کو تعلیل مطلب علت بیان کیا کہ اگر فرادہ کے بعد جماعت میں آئی تو یہ علت ہے. وہ علت بعض علماء کہتے ہیں نہیں دلیل نہیں ہے. متأخرین تو حواشی عروه عده اشکال کردن. بعض نے اعتراض کیا کہ کیسے پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی خاص اسی مورد کو حضرت نے کہا یہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. توسع و یضیق دیگه، العلت توسع و تضیق. تکلیف نداره، واجب نہیں، فقط امام فرمودن که اشکال نداره. نہیں واجب تو نہیں ہے، بس امام نے کہا کہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اثرت فرمود که اشکال نداره. کتاب اللہ و عطرت نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. و هر کدومش پیش خدا محبوب تره اون اس عنوان سے اس نیت سے پڑھے کہ جو محبوب خدا تیرے نظر میں اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے خدا. فقط بحث سر اون سه صورت دیگه است. صرف مسئلہ جو ہے وہ جو تین اور صورتیں بن رہی ہیں. جماعت بشه یا نمازشو به جماعت خونده، مثلا نماز پڑھ چکا ہے جماعت سے، فرادہ اعادہ کرنا چاہتا ہے، اور یا مثلا جماعت سے دوسری جماعت پڑھنا چاہتا ہے، یا فرادہ سے دوبارہ فرادہ پڑھنا چاہتا ہے. اس کے لیے علماء میں اختلاف ہے. میری نظر میں مشکل نہیں، کر سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے اعتراض کیا ہے. گفت سه صورت دیگه همینه دیگه، یکیش هم فراداست، یکیش اینه فرادا تین صورتیں جو ہیں وہ یہی. فرادا خونده، فرادہ پڑھ چکا ہے، امام جماعت میشه، امام جماعت بنتا ہے. به جماعت خونده، جماعت پڑھ فرادا اعاده میشه. جماعت سے پڑھ چکا ہے، فرادہ اعادہ کرنا چاہتا ہے. من مکرر یعنی چند نفر از ائمه جماعت گذشته رحمت الله علیهم شنیدم که اینا حالا یا همیشه یا گاهی امام جماعت بوده، تو خونه که میمده همون نمازو احتیاطاً فرادا اعاده میکرده. میں نے بہت سے علماء کو دیکھا اور سنا ہے کہ جو امام جماعت تھے، بزرگ علماء کے گھر آ کے دوبارہ وہی نماز پھر سے پڑھتے تھے. اشکال بالاجماع اشکال نداره، اما بی قصد به عنوان مستحب بغیر قصد کے تو کوئی حرج ہی نہیں. قصد مستحب میں ہمیں سوال کرنا پڑے گا. نعم. اي الولد الاكبر اي يسقط. نعم اذا الميت موصي والوصي ينفذ يسوي، اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو اور وصیت کرنے وصی نے قبول کر لیا تو پھر بڑے بڑے پھر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے. معصية للولد الأكبر يكون مو واجب على البقية.
اور اگر والد اکبر نے نہیں پڑھی تو پھر باقی کے اوپر کچھ نہیں ہے، الولد الاکبر واجب علیہ، باقیوں پہ واجب نہیں، والد اکبر یعنی بڑے بیٹے پہ واجب ہے قضا نماز ہے، المیت عن عذر ما لیکن وہ نمازیں جو عذر کی وجہ سے میت نے نہ پڑھی ہیں، نہ کہ جس سے ایک انسان ہے جو بے نمازی ہے، نمازی نہیں پڑھتا، واجب علی الولد، پورے عمر اسے نماز نہیں پڑھی، تو بیٹے پہ واجب نہیں ہے نماز۔ ہمیں تزاحم دیگه، تو یہ دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہے، یه نفرتون معمومین اضافه بشه به ثواب امام جماعت اضافه تو جتنا معموم بڑھیں گے اتنا امام جماعت کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یک فضیلت انتظار برای اینکه بقیه برسن یا قضیه دیگه برسن، اون یه فضیلت، لہٰذا اگر امام جماعت اس لیے رک رہا ہے کہ کچھ لوگ اور آ جائیں فضیلت بڑھانے کے لیے، تو یہ فضیلت ہے خود اپنے آپ۔ یه چیزی که انجام بده خب مسلم اون میدونه، اما ماها در تزاحم اگه دلیلی باشه برای اینکه کہ امام علیہ السلام جب کچھ عمل کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اگر دلیل ہے تو ہم دلیل کے اوپر عمل کریں گے، دلیل نہیں ہے تو دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے، وہاں تخیر ہو جائے، کسی جس کو انجام دے سکتے ہیں اسے انجام دیں گے۔ چی؟ بله بله نه بله میدونم این حسب نیته، اگر نیت سجده برای خداست از هر طرف باشه اشکال نداره، تو قرآن لیکن اگر سجدہ اللہ کے لیے ہے قرآن داره و تو پھر کسی بھی طرف کر سکتا ہے، قرآن میں اجازت جدھر چاہو سجدہ کر سکتے ہو۔ تو قرآن اشکال نداره، در نماز مستحب هم اسی لیے نماز مستحب میں داره راه میره و جو انسان چل رہا ہے، راستے میں ہے، سفر کر رہا ہے اور نماز مستحب پڑھ رہا ہے، اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے۔ تو به قبله اشکال نداره، ها اشتباه که برای مردم بشه حسب نیت خود آدمه، اگه به نیت خدا داره سجده میکنه ہاں لوگوں کے درمیان ہے تو پھر اب غیر خود انسان کے اس کی نیت سے تعلق ہے۔ حرم هم نباشه تو خونش هم باشه اشکال نداره. بله نمازی که ہاں وہ نماز نشسته میخونه بیٹھ کے پڑھ رہا، ایستاده میخونه نماز مستحب، نماز شب داره میخونه، نداره راه میره یا نشسته داره میخونه بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے خوابیده داره یا میخونه، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، این حق نداره پشت به قبله، تو یہ پشت بے قبلہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو سفر کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو چل کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رک کے پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب نماز میں بھی قبلے کی رعایت ضروری ہے۔ صلی اللہ علی محمد و علی الطاهرین. مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن